ایک ایسی بات، ایک ایسی آیت بتلاؤں کہ اگر تو اس کو رات کو پڑھ کر سو جائے، رات کو پڑھ لے، اللہ کی طرف سے رب ذوالجلال تیری حفاظت کے لیے، تیرے مال کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رات بھر کے لیے مقرر کر دے گا۔ کسی شیطان کی شیطنت تجھ پر چل سکتی، کسی شریر کا شر چل سکتا، کوئی چوری چکارے کا ڈر رہ سکتا؟ کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ کہنے لگا چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں چھوڑ دوں گا۔ تب اس چور نے بتلائی وہ مشہور و معروف آیت جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت بتلائی، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح گئے، عدالت نبوی میں یہ ماجرا پیش، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیت دہرائی گئی۔ کہا آج رات تم نے پھر چھوڑ دیا؟ کہا ہاں، اس نے مجھے یہ آیت بتلائی اور یہ فضیلت بتلائی۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جانتے ہو وہ کون تھا؟ کیا کہا؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات پر مہر رسالت اور اجازت لگاتے ہوئے فرمایا کون تھا؟ کہا وہ پہنچی ہوئی سرکار ابلیس تھا، شیطان تھا، جس نے تم کو یہ آیت بتلائی، وہاں سے چرا لایا۔ لیکن کیا کہا؟ کہا صدق وہو کذوب، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی۔ نبی نے اس کی بات کی تصدیق کی، ہم نے بھی اس آیت اور اس کی فضیلت کو مان لیا۔ یہاں ہم ماننے پر آتے ہیں، امام تو ہمارے اپنے تھے، یہ الزام کہیں اور جا کے ڈال آئے امت تو اچھا ہے۔ یہ اس الزام سے ہمیں کوئی سروکار رہتا، ہمیں اس کی کوئی فکر بھی، اور اگر نبی کی سنت پر عمل کرنا اس الزام کا موجب بنتا ہو تو الحمدللہ ہم صرف اتنا سا الزام نہیں، کائنات بھر کے الزاموں کے تیر اپنے سینوں پر سہنے کے لیے تیار ہیں اگر اتباع سنت کے راستے میں ملتے ہوں۔ اس لیے کہ دین کو اپنانے کا معیار یہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر سکھلائی۔ کہا آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھے۔ کہاں باندھے گا؟ امت جب سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو نتیجہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، جب سمجھ ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو نتیجہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی ما سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جکڑ بندیوں اور تقلید کے پھندوں میں الجھے ہوئے لوگ اندھی اونٹنی کی طرح بھٹکتے رہتے، انہیں راہ راست نصیب ہوتی، ان کی نمازیں بھی درست ہوتی، ان کے حج بھی درست ہوتے، ان کے روزے بھی درست ہوتے، ان کی زکاتیں بھی ادا ہوتی، ان کے دین کا کوئی کام کارگر کار فرما اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا، اس لیے کہ ان کے یہ سارے کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ دو ٹوک بات ہے دوستو، نبی نے نماز دی لیکن فرمایا نماز اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے پڑھ کر سکھلائی۔ مدینہ طیبہ میں جمعے کے مبارک دن برابر کے کمرے والا ساتھی، اس کی بیوی بھی، اس مسجد میں جس مسجد میں نبی نے نماز پڑھ کر بتلائی، نماز سکھلائی، نماز کے احکام جاری کیے، اس مسجد میں یہ دونوں میاں بیوی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ جمعے کے مبارک موقع پر میں آیا، میں نے پوچھا تم لوگ نماز کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ مرد کہتا ہے امام حرم کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی،
کیوں نہیں ہوتی؟ ساری کائنات پڑھ رہی ہے۔ کہا اس لیے نہیں ہوتی کہ مسجد نبوی کا امام اس طریقے پر نماز نہیں پڑھاتا جو طریقہ میرے امام کا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے رحمت اللہ علیہ۔ ہائے ہائے، امت نبی کے فرمان کا جواب دے رہی ہے، جسارت کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے فرمان سے آگے بڑھنے کی ناپاک کوشش مت کرنا۔ قرآن و سنت کی نص صریح موجود ہوتے ہوئے کسی کا فتویٰ اور کسی کی پابندی، یہ مومن اس کو اپنا لے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ کیا کہا اس امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ امام وہ نماز نہیں پڑھاتا جو میرے امام کی نماز۔ میں نے کہا کہ یہ امام وہ نماز پڑھاتا ہے جو نماز امام الانبیاء نے پڑھائی۔ تیرے امام پر رب نے نماز نازل نہیں فرمائی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز نازل فرمائی۔ اور نبی نے نماز اس طرح سے سکھلائی جس طرح سے جبرائیل نے سکھلائی، اور جبرائیل نے اس طرح سے سکھلائی جس طرح سے عرش و کرسی کے مالک نے اس کو سکھلائی۔ ہاکذا امرنی ربی، جبرائیل نے کہا تھا مجھے اللہ نے ایسے ہی سکھلایا۔ افسوس ہے تجھ پر، سر پٹک پٹک کر مر جاتا تو اچھا تھا کہ اللہ رسول کی دی ہوئی نماز اصل نماز نہ کہلائے اور نبی کے ایک امتی کی دی ہوئی نماز اصل نماز، اور نبی کی بات نہ چلے اور امتی کی بات چل جائے، نبی کی سیدھی سچی صریح حدیث ہوتے ہوئے اس کو نہ مانا جائے اور اس کے امتی کسی امام کی بات کو اپنا لیا جائے، تو پیارو اس رسول کو رسول ماننے کی بھی ضرورت رہتی، اس کو رسول ماننے کی ضرورت۔ یہ انکار رسالت ہے، یہ توہین رسالت ہے، یہ انکار اتباع ہے۔ عورت سے پوچھا تم نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئی تھی؟ کہنے لگی کہ عورتوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اور فرمایا تھا مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی صف ہے اور عورتوں کی سب سے اچھی صف آخری صف۔ یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ یہ امت کی ایک عورت نبی کی بات کو للکارنے کی ہمت کر رہی ہے کہ میری نماز مسجد میں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ محمد نے تو کہا ہے کہ ہو جاتی ہے، کہا میرے امام نے کہا ہے کہ عورت کی نماز مسجد میں نہیں۔ یہ جواب دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں کھڑا کیا، کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور رب کے رسول کے صحابی نے امت کو بتلایا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کی نیت باندھی، یہ کون ہے؟ یہ یمن کا بادشاہ ہے، یہ تاجدار یمن ہے، وائل ابن حجر ہے۔ ابن خزیمہ نے امت کے سامنے اس شاہ یمن کو پیش کیا، کہا اس شاہ یمن نے بتلایا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھا۔ نبی کی بات آ گئی، پیش کرنے والا صحابی ہے، کرو جرت، سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح نہیں، بلکہ ناف پر بھی نہیں، ناف کے بھی نیچے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث یہ ہضم نہیں ہوئی، ناف کے بھی نیچے باندھنے کے لیے تیار۔ کس لیے؟ سینے کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں باندھتا؟ اس لیے نہیں باندھتا، میرے امام نے کہا ہے ناف کے نیچے باندھ۔ وہ حدیث ضعیف، کائنات جانتی ہے، بھائی اتفاق محدثین ضعیف ہے۔ کائنات کا کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال، کوئی بڑے سے بڑا مکتب فکر کا حامل نکل کر ہمیں اس حدیث کی صحت بتلا دے، ہم اس کو ماننے کے لیے چوں اور چرا بھی کرنے کو گوارا نہیں کرتے، لیکن کوئی بتلائے تو صحیح۔ کہتے ہیں حدیثوں کا اختلاف ہے، اور حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے، حدیثیں تو صاف اور شفاف